اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد برادران و خواہران ایمانی بالاخص علماء و طلبہ، ہماری گفتگو دورۃ الخارج للفقہ میں کتاب الخمس کے درس نمبر 32 تک پہنچ گئی۔ درس نمبر 32 میں ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر ملکیت ہو معدن والی جگہ کسی اور کی اور کوئی اور وہاں سے معدن نکالے تو وہ معدن کس کی ہوگی اور خمس کس پر ہوگا؟ یہ تو طے کر چکے ہیں ہم کہ اگر شخص فی ملک شخصی مخرج ہو تو ھذا ملک لہ ویجب علیہ الخمس۔ یہ بھی بحث ہے کہ غیر جب نکالے گا تو مالک پہ واجب ہوگا خمس، مخرج پہ نہیں، اور یہاں بغیر استثناء معان ہوگا، معونہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر مخرج یا مستخرج خود ہو تو لا شک ولا باس کہ اس پر خمس واجب ہے۔ اگر من ملک شخصی لغیر ہی ہو لا یجب علیہ الخمس حتی لا یملک۔ قدماء یہی فرماتے تھے معدن بھی مالک کی، خمس بھی مالک کا، اذا بلغ 20 دینارا من ارض عامت المسلمین ہو یا ملک الامام ہو کا اراضی المواد احیاء کے لیے، اس کی بحث بعد میں کریں گے۔ آج صرف یہ بحث کرتے ہیں صاحب جواہر نے، صاحب مدارک نے قدماء کی طرح یہی کہا ہے کہ اگر غیر نکالے معدن بھی مالک کی نہ مخرج کی، خمس بھی مالک پر، اور لا یستثنیٰ من المعدن معن۔ ثمرۃ النزاع یہاں پہ ہے کہ مالک کی ملکیت تحت الثری سے الی السماء ہے یا بیسمنٹ تک ہے اور ایک فلور تک ہے، سرداب تک اور طبقہ واحد تک۔ یہاں یہ بحث ہے اگر کسی شخص نے 20 گز نیچے یا 200 گز نیچے سونا نکال لیا، یہ بھی اسی مالک کا ہے، کیا وہ 200 گز نیچے زمین اسی کی ہے، اسی کی ملکیت و حیازت ہے، یا بیسمنٹ کے بعد، سرداب کے بعد، زیر زمینی کے بعد
الملک للہ ہے، ویسے تو سارا ہی الملک للہ ہے، یہ ایک اہم بحث ہے۔ جو قائل ہوئے ہیں کہ تحت الثری سے لے کر الی السماء مالک کی ملکیت ہے، تو ان کے بقول تو جہاں سے بھی معدن نکلے لیس للمخرج وہذا ملک للمالک ویجب علی المالک الخمس بدون استثناء المعونہ۔ اور اس پر وہ دلائل بھی لائے ہیں۔ پہلی دلیل تو لائے ہیں کہ والعرف قاضٍ، کہ عقلاء کی سیرت یہی رہی ہے، عقلاء یہ کہتے ہیں کہ الارض وبطونها وتخومها وحتى هواؤها ملک للمالک۔ یہ عقلاء حتیٰ حضور کے دور میں اور ائمہ کے دور میں بھی لا فرق بین الظاہر والباطن کے قائل تھے۔ یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اوپر آسمان تک، نیچے تحت الثری تک، ساتوں طبق اوپر ساتوں طبق نیچے۔ عقلاء یہ کہتے ہیں کہ مالک کی زمین ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مخرج ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، خمس واجب ہوگا مالک پر، اور ملکیت بھی معدن مالک کی بن جائے گی۔ ایک اور دلیل بھی انہوں نے دی ہے کہ کعبہ کس طرح، کعبہ تحت الثری سے لے کے آسمان بیت المعمور تک کعبہ ہے کہ نہیں، بیت العتیق سے بیت المعمور جیسے کعبے کی فضا ہے، اسی طرح ملکیت کی فضا ہے۔ یہ انہوں نے دوسری دلیل یہ دی، اور اس میں باقاعدہ روایات بھی لائے ہیں۔ مثلا صلیت فوق ابی قبیس، عبداللہ ابن سنان نے کہا کہ میں نے جبل ابو قبیس پر نماز پڑھی۔ امام سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں، امام صادق آل محمد علیہ السلام سے، کنت متوجہا الی الکعبہ، رخ میرا کعبہ ہی کی طرف تھا مگر میں کعبے سے اونچا تھا۔ فرمایا انہا قبلۃ من موضعها الی السماء، کتب اربعہ میں سے تہذیب میں اور حر حملی کی وسائل میں یہ روایت درج ہے۔ دوسری روایت میں ہے جب سائل نے کہا کہ سرکار میں نے پوچھنا ہے کہ نیچے کہاں تک اوپر کہاں تک کعبہ ہے، تو امام نے فرمایا اساس البیت من سابع السفلا الی السماء، یعنی الی السماء العلیٰ۔ امام نے فرمایا کہ نیچے جہاں تک ساتویں طبق تک چلے جائیں، اوپر بھی بیت المعمور تک چلے جائیں، آسمانوں تک، یہ سب کا سب کیا ہے، قبلہ ہے۔ اس کا جواب دیا گیا، اور سب سے اہم جواب الامام الخوئی نے دیا، المستمسک میں، دونوں کا جواب دیا انہوں نے بھی اور ہمارے استاد محترم نے بھی۔ جو ہمارے استاد نے جواب دیا تھا پہلے وہ سن لیں، وہ مماثل ہے بلکہ تقریباً شبیہ ہے۔ ان کا ارشاد یہ تھا کہ تمسک الی السیرت، یعنی سیرت العقلائیہ علی تبعیت الارض، غرض کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا غرض
احیاء الارض ہے یا صرف عقلاء کا حکم ہے؟ اگر تو احیاء الارض ہے تو احیاء الارض میں کیسے ہوتا ہے؟ مواد کی زمینوں میں جو بھی کرتا ہے اسے آباد، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، مگر وہ ساتوں طبق کا مالک تھوڑی بنتا ہے یا آسمان تک کا مالک تھوڑی بنتا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم نے بہترین یہ کہا تھا کہ جب جہاز اڑتا ہے تو کیا پھر آپ سے اجازت لی جاتی ہے؟ وہ تو پھر آپ کی بھی فضا میں آپ کی ملکیت میں اڑ رہا ہے، تو سارے جہازوں کا اڑنا تو غصبی ہو جائے گا۔ کیا جمہوریہ اسلامی میں جو ایئر لائنز والے ہیں وہ اجازت لیتے ہیں آپ سے؟ تو گویا یہ قرین قیاس نہ ہوا۔ اور یہ جو عقلاء کا صرف کہنا ہے، یہ اس لیے بھی ہم نہیں مانتے کہ قصد حیازت و قصد احیاء الارض حل تتفرع سائر التملکات، ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ مواد کو آپ جائیں اور آباد کریں اور آپ کہیں کہ میں یہاں سے آسمان تک اور تحت الثری تک مالک بن گیا ہوں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ عقلاء کا کہنا بالکل درست نہیں عملاً۔ فرض تو خیر محال ہوتا ہی نہیں، فرض محال بھی محال نہیں ہوتا۔ جو سیرہ عقلائیہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر اور وما شابہ ظاہر تک وہ ملکیت ہوگی۔ جیسے بڑے شہروں میں اپارٹمنٹ فلیٹس کس طرح بکتے ہیں، وہ فلیٹس بک ہی نہیں سکتے اگر ساری ملکیت ایک بندے کی ہو جو گراؤنڈ فلور والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک فلور اوپر، زیادہ سے زیادہ ایک بیسمنٹ زیر زمینی کی مقدار نیچے۔ یہ عقلاء یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرفاً ملکیت میں شامل ہے، نہ ساتویں طبق تک اور ساتویں آسمان تک۔ اور ہمارے بزرگان نے جواب دیا کہ استاد محترم نے کہ یہ جو آپ نے کہا کعبہ کی بحث کی، بیت اللہ کی، اور دو روایتیں بھی لے آئے، یہ تو قیاس مع الفارق ہے۔ قبلہ و کعبہ کا حکم الگ ہے، اس کے علاوہ کوئی مثال لے آئیے۔ مینا میں مثلا قربانی میں لے آئیے کہ اگر کوئی بندہ جہاز میں قربانی کر لے اوپر، تو کیا وہ جہاز والی قربانی اگرچہ وہ محاذی مینا ہو یا کوئی سپوز ڈگنگ کرتا کرتا ساتویں طبق تک پہنچ گیا، وہاں جا کے اگر وہ بکرا ذبح کر لے تو یہ پورا ہوگا، یا سرفس پہ، عرض پہ، سطح پہ کرنی ضروری ہے؟ یہ قیاس مال فارق ہے۔ آپ تو دوسرے طبقے پہ، سیکنڈ فلور پہ طواف کو جائز نہیں قرار دے رہے، تو یہ کیسے ہے کہ آپ طواف کو سیکنڈ فلور پہ آپ اشکال کر رہے ہیں، بیسمنٹ میں آپ اعتراض کر رہے ہیں، سائی میں آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، التوجہ الی القبلہ نماز میں بالکل درست ہے، تحت الثری والا بھی اور السما والا بھی بالکل ادھر ہی پڑے گا، بیت العتیق کی طرف یا بیت المعمور کی طرف، بالکل درست ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ کوئی ایک مثال لے آئیے، کوئی ایک مثال آپ بتا دیں۔ لہذا یہ جو احکام ہیں یہ احکام توقیفی ہے۔ ہمارے مدعا کو ما نحن فی میں نہ کعبہ والی مثال ممد و معاون
साबित हो सकी, ना उकला वाली। उकला मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं, 1-2 फ्लोर ऊपर, 1-2 फ्लोर नीचे। नहीं है कि अर्श उला तक था तो सरा से, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। हमारे जो जमींदार हैं, कभी ऐसे हुआ है कि वो पूरे मालिक हो जैसे काबे की तरफ? ये कौन सी मिसाल दी गई है? इसी की मुशाबे गुफ्तगू आगे खोई ने भी की है और बहुत सारे मुहक्किकीन ने की है। हमारे उस्ताद आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगे मिश्किनी ने, जब हमने किताबुल खुम्स पढ़ी थी, इसमें कई दिन मुसलसल यही बहस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुलासतुल कलाम ये हुआ कि तमलीक, हियाजत, वुजूबुल खुमुस बिस्तिस्नाइल मुअन और कब्जा अखद किसका होगा? जो मालिक है। कहां तक? उर्फी उलूफ और उर्फी सुफूलियत तक। काबे की मिसाल या उकला के इजमा की मिसाल काबिल कबूल न हुई। वल क़द्रुल मुतयक्कनो उर्फन ज़ाहिरुन कसरदाब कलबेर मसलन व ताबिक़िल अव्वल अव अत्तानी लैसा शामिलुन लिग़ैरिल उर्फ़ी मिन तहत सरा इलल अर्शिल उला। यानी सिद्क सिद्क़े उर्फी होगा, और यही उर्फी है, ना हकीकी। यहां पर यानी तहत फौक सुफूलियत उलूफ कहा जाएगा कि ये फुला साहब की मिल्कियत में आसमान अव्वल तक जमीन जा रही है, कहा जाएगा, उर्फ में नहीं। तो उर्फ उकला को बातिल कर रहा है। बिल हकीकत हम समझते हैं कि बिल हकीकत भी वो सारी फिजा का मालिक नहीं। बस सिर्फन फजलन अला ज़ालिक, हम तो ये भी कहेंगे कि ये जो रिवायत है, ये रिवायत भी ज़ईफ है। जब रिवायत ही ज़ईफ है तो बात ही खत्म हो गई। उलूफ और सुफूलियत मिल्कियत का बाइस ना होंगे। खुलासतुल कलाम, आज हमने सिर्फ इस मसले पे बहस की कि अगर मुखरिज मालिक हो, ये हम गनीमत में भी बहस कर चुके हैं। मुखरिज अगर मालिक है मादिन का, तो मिल्कियत भी मुखरिज की, मालिक की, खुमुस भी मुखरिज का। अगर गैर है तो मिल्कियत भी मालिक की, खुमुस भी मालिक पर, और इस्तिस्नाए मुअन की इजाजत भी नहीं। जो लोग इसके कायल हुए हैं कि किसी और की जमीन में अगर कोई बंदा जाए मादिन ले, तो उन्होंने कहा है कि हुवा आसिन, वो गुनाहगार है, मगर खुमुस भी उसी पे होगा और ये मादिन उसी की मिल्क होगी। ये अजीब शाज़ नादिर कौल है जिसको जुमहूर उलमा ने तस्लीम नहीं फरमाया। बस हमने आज की बहस में एक अहम बात जो
آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کی وہ تبعیت المعدن ہے. لو کان المعدن فی ارض مملوکۃ فہو یعنی معدن لمالکها وإن أخرجه غيره لم يكن له ملك ولا يجب عليه الخمس يجب الخمس على المالك بغير استثناء مؤونة. ولو كان المعدن في ملك غيره شخصيا يجب الخمس على المالك وهذا يكون ملكا للمالك إذا بلغ 20 سنة 20 دينارا إذا بلغ 20 دينارا. جواہر و مدارک کے اقوال آ گئے, المستمسک کے اقوال بھی آ گئے, اقوال استاد المشکینی بھی آپ نے آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر دیے. قدماء میں جو مشہور تھا کہ ان المعدن لصاحب الارض مطلقا, وہ بھی بیان کر دیا کہ قدماء تو کہتے ہیں مطلقا, صاحب عرض کے لیے لیس للمخرج والمستخرج. دلیل بھی بیان کر دیا التمسک بالتبعیت الثابتۃ فی سیرت العقلاء, کہ باطن عرض کو بھی وہ ظاہر عرض کی طرح سمجھتے ہیں, تخوم کو بطون کو ظہور کی مانند سمجھتے ہیں. اور ان کا ادعا تھا کہ پیغمبر اور ائمہ کے دور میں بھی عقلاء ایسے ہی کہتے تھے لا فرق بین ظاہر والباطن. والدلیل الثانی کعبہ والی تھی, روایت میں بیان کر دی انہا قبلۃ فی موضعہا الی السماء, اور دوسری روایت اساس البیت من سابع سفلا علیا الی السماء الاعلی. اور جواب بھی بتا دیا کہ عقلاء کی سیرت کو ہم کیوں نہیں مانتے اور کیسے ہم قیاس بالفارق قیاس مع الفارق سمجھ رہے ہیں کعبے والی بات کو. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ زیادہ سے زیادہ عرفاً عقلاء کہہ سکتے ہیں کہ عرفاً جو علو شمار ہو عرفاً اور جو سفولیت شمار ہو عرفاً وہ مالک کے لیے ہو. جیسے اگر ایک یا دو زیر زمینی کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو وہ مخرج کے لیے ہوگی نہ مالک کے فوق کے لیے. یا ہوا میں اڑ کے بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیے جہاز نے سونا اور چاندی پھینکا مثال کے طور پر, اوپر سے آ گیا تو آیا وہاں پہ جہاں پر زید کی ملکیت ہے, تو یہ سونا اور چاندی اس کا ہوگا جس نے لیا, یا اس کا ہوگا جس کی زمین ہے طابق اول طابق ثانی, حالانکہ اس نے مثلا طابق تاسع سے لیا ہے مثلا. تو علف اور سفولیت جو عرف میں قابل قبول ہو اس کو تو وہ مانتے ہیں, یعنی ہمارے استاد محترم, باقی کو نہیں مانتے. ہمارا مبنا بھی یہی ہے کہ الی السماء یا الی سدرۃ المنتہا تک یہ قول ہمارے سمجھنے سے باہر ہم قاصر ہیں, لہذا عرف قضاوت کرے گا. عرف میں جتنی اوپر آج کل عام طور پر زمین کو ملکیت میں سمجھا جاتا ہے ایک یا دو فلور, اور زمین میں بھی ایک یا دو
जेरे जमीनी वहां तक तो ठीक है। किसी ने नीचे वो क्या कहते उसको सल लगाते हैं, किसी ने नीचे नकब लगाई, वो नकब जो लगाते हैं, चोर जो लगाते हैं, चोर लगा के जो जाते हैं घुस जाते हैं अंदर, नकब किसी ने नकब लगाई मिसाल के तौर पर 200 गज नीचे, और उसे वहां से मसलन सोना मिल गया, तो क्या ये उस मालिक का होगा? उसका हरगिज नहीं होगा। हमारा मबना ये है। या उलूब में से कहीं से आ गया तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि अगर मसलन 1000 फुट ऊपर से किसी ने फेंका है जहाज ने, ये भी मालिक साहब का होगा। इससे हम समझने से कासिर हैं। हमारा यही कहना है कि उर्फ में जितना उल्फ सफूलियत है, वहां तक जो माल हो, खुद निकाले या गैर निकाले, वो मालिक का, और उस पर खुमुस भी वाजिब होगा, मिल्कियत भी उसी की होगी, और इस्तिस्ना मऊनत की उसे हासिल नहीं होगी। जरा गौर कर ले, आप कल भी अर्ज किया था कि कितने मुश्किल मसाइल हैं खुमुस के, और हमारी कौम है, मजाल है कि वो तवज्जो भी दे। बड़े बड़े फुज़ला, अपने आप को दुनिया के बड़े बड़े फाजिल समझने वाले, बड़े बड़े हुज्जाज। एक साहब मुझे कहने लगे मैं 48 मरतबा का हाजी हूं। मैंने कहा खुम्स कितनी मरतबा दिया है? कहेंगे वो तो मुझे मालूम ही नहीं। इसलिए हमारे उलमा को चाहिए कि अपनी कौम में खुमुस का शऊर बेदार करें। जो कौमें खुमुस की पाबंद है, बगैर नाम लिए अर्ज कर रहा हूं, सारी दुनिया भी उनके साथ बाइकाट कर ले। वो सफ़े हस्ती से मिटते ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मोहतरम रहते हैं। हमारे मराकज़ क्यों लूले लंगड़े हैं? उन्हीं कम्युनिटीज के मराकज़ स्ट्रांग हैं जो खुमुस के पाबंद हैं। अल्लाह हमारे बर्रे सगीर के भाई बहनों को खुमुस का पाबंद बनाए, और खुमुस को मराजी और उलमा को देने की तौफीक दे, सहम अवाम को और सहम सादात को। अपने रिश्तेदारों में अगर सैयद हैं, गैर सैयद हैं, तो सादात किराम की खिदमत में भेजें, ताकि जो सैदानियाँ नाने शबीना की मोहताज हैं, या जो सैयद आज भी बेचारे बीमार पड़े हुए हैं अस्पतालों में, दवाई के पैसे नहीं, जो यतीम बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं, दवाई के पैसे नहीं, उन गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं, अल्लारासियों तक खुमुस पहुंचे। खुमुस इसीलिए वाजिब किया गया था कि सदका सादात पर हराम है, सदका हाथों की मैल है, और खुमुस टैक्स है रॉयल्टी का। जैसे आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं, टैक्स नहीं अदा करते क्योंकि आप गवर्नमेंट को मानते हैं, तो जो आले मोहम्मद को मानते हैं उन्हें खुमुस देने में पहलू तही नहीं करनी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।